نے جب دھرنا دیا، لانگ مارچ دیا، انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دیے. 32-33 ان کے اراکین قومی اسمبلی تھے. لیکن یہاں پر تو اپوزیشن، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ جو چند چھوٹی جماعتیں شامل ہیں، کافی زیادہ لوگ ہو جائیں گے اگر یہ استعفیٰ اسمبلی سے دے جاتے ہیں. تو یہ پارلیمنٹ تو ختم نہیں ہو جائے گی. یہاں پر اس پارلیمنٹ میں اور اس میں فرق ہے. اس پارلیمنٹ میں بہت سی جماعتوں کے سٹیکس تھے، اس میں سٹیکس نہیں ہیں. بالکل ایسے مطلب اس میں نواز شریف کے سٹیک نہیں ہیں، وہ نااہل ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے، یا مریم نواز کیوں چاہیں گی کہ شہباز شریف، اچھا جو ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہے تو ان کا استعفیٰ لے لیں آپ. دیکھیں نا بڑی عجیب صورتحال ہے. یعنی ان کا بھی ایک طرح سے اسٹیک نہیں ہے نا. اب شاہد خان عباسی کا کیا اسٹیک ہے اس پارلیمنٹ میں؟ اگر تو وہ آ رہا ہوتا تو اس کا اسٹیک ہوتا، پر پروڈکشن آرڈر کے نتیجے میں سعد رفیق آ رہا ہوتا اس کا اسٹیک ہوتا. اب ان کے بھی اسٹیک نہیں ہے تو پتہ چلا وہ تو سارے کہیں گے نا استعفے دے دو. وہ اگر استعفے دے دیتے ہیں تو ایک اور صورتحال عجیب سی ہو جائے گی، کیونکہ حکومت تو مطلب پارلیمنٹ ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت ہی اپنی جو پولیٹیکل مائنڈ ہے نا اس وقت، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے. پلان اے، پلان بی، پلان سی. بالکل کسی قسم کی بلیک میلنگ یا سرنڈر کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سرنڈر کریں وہ، یا وہ جو ہے وہ بلیک میلنگ میں آ جائیں کسی. لیکن اس کے ساتھ ہی بہرحال سیاست تو ایک رتھلیس کھیل ہے نا، بے رحم کھیل ہے سیاست. تو وہ اب کس طرح آتے ہیں سامنے اور کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اور یقیناً خیر کرے گا. کیونکہ ادھر جنگ کے، ادھر کشمیر کے حالات آپ دیکھ لیں، ادھر یہ حالات دیکھیں، اس میں افراتفری کا تو مکمل ہو ہی نہیں. تو خان صاحب تو سر سعودی عرب اور ایران بھی جا رہے ہیں ثالثی کرانے. میرا تو مشورہ تھا کہ نہ جائیں اس وقت. محمد بن سلمان ناراض ہیں، راضی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ملک کسی کے ساتھ اسے ناراض وہ سبھی اپنے اپنے مطلب وہ کل جو اسٹیٹمنٹ ہانگ کانگ پہ آیا اور پھر ترکی پہ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا، میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے اس وقت کیونکہ لوگ بہت جٹری ہوئے ہیں نا، لوگوں کے اپنے ریاستوں کے اپنے اندر بڑی، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں. تو ہم ذرا مثال کے طور پہ جیسے سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو گیا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے سعودی عرب ایگری نہیں کر رہا. بالکل ایسے وہ ترکی کے خلاف ہے اس وقت. تو ہم ترکی کے، تو کچھ باتیں اسی طرح ہانگ کانگ میں وہ چائنا کر رہا ہے نا. ایکچولی جو مطلب چائنا کا سٹانس یہ ہے کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ ان کو عالمی میڈیا اس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ وہ سی آئی اے کے امریکہ اسپانسر کر رہا ہے، ہمارے خلاف اسپانسر کر رہا ہے. تو وہ اس کے نتیجے میں وہ تھوڑی سی جو ہے نا میرے خیال سے گڑبڑ ہو گئی ہے بیانات میں. لیکن بہرحال پاکستان ایک ریاست ہے، عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، ان کو تھوڑا سا اتنا ایسا بھی نہیں کہ وہ کوئی ایک فرما روا کوئی ولی ناراض ہو جائے تو مطلب ٹھیک ہے، چلتی ہیں باتیں. ان کی طرف سے بھی بے شمار باتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی نہیں کہ ان کی طرف سے جو ہے نا سارا گڈی چل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. وہ بھی ہزار باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں بطور پاکستانی. سر جی، چھوٹا بھائی شہباز آپ کو مطلب لگتا ہے کہ بڑے بھائی نواز کے ساتھ بغاوت کرے گا؟ بڑی ملاقاتیں رہی ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جلاوطنی میں؟ نہیں، کبھی نہیں. یہاں پر تو روز خبریں آ رہی ہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے کس طرح سے دیکھا شہباز شریف؟ میں تو جلاوطنی میں آپس میں یارانہ، میں تو ساتھ تھا جب شہباز شریف صاحب واپس آ رہے تھے اور جب جہاز یہاں سے واپس چلا گیا تھا. شہباز شریف صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب سے کسی بھی بات کے اوپر اختلاف نہیں کریں گے. اور اس میں جو درمیان میں ایک اہم ترین رول ہے اس وقت جس کو ہم سب نظر انداز کر رہے ہیں اصل میں، لیکن وہ فیملی میں بہت اہم رول ہے، اور وہ جو والدہ کا رول ہے. تو والدہ جو ہیں وہ ان کی موجودگی میں بھی، اور ایک خاندان کا ان کا ایک سلسلہ ہمیشہ رہا ہے، اس میں کبھی بھی مطلب ناراضگیوں کے آپ کو علامات آتی رہیں گی، لیکن جو ویٹو پاور ہے نا، ویٹو، وہ کبھی بھی نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے موجودہ صورتحال میں نہیں نکلے گی. تو سر نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی کبھی نواز شریف صاحب نے اپنے ابا جی کو بھی ویٹو کر دیا تھا. آپ یاد کریں نا، ان کے ابا جی تو جو جب حیات تھے تو وہ تو مشرف کو ہٹانے کے حق میں نہیں تھے. تو انہوں نے اس وقت بھی ویٹو کر دیا تھا اپنے والد کو ان کی زندگی میں. تو وہ اس وقت کہتے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے ان کے والد، اور ان کے والد جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، میاں نواز شریف صاحب کے والد کے بڑے اچھے تعلقات تھے مشرف صاحب سے. کھانے پہ بھی بلایا تھا انہیں، کھانے بلایا تھا. ارے سر پیپلز پارٹی کی کبھی ہاں کبھی نہ، نواز وہ ان کے والد، اچھا میں ان کے والد اور ان کے والد سے یاد آیا،
ان کے والد نے مجھے ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی جب وہ زندہ تھے سعودی عرب میں. مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ پرویز جو ہے نا, تو میں نے کہا پرویز کس کو کہہ رہے ہیں یہ, میں پہلے سمجھا پرویز الہی کو کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں یار وہ میں نے پرویز کو کہا تھا کہ نہ ہٹاؤ. اچھا پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا یہ ہم مشرف کہتے ہیں, اصل میں مشرف ان کا نام پرویز ہے, مشرف ان کے والد تھے. پرویز مشرف صاحب کے والد کا نام مشرف تھا, لیکن ہم ان کو مشرف ہی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں موشی بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم جو ہے نا وہ کہنے لگے یار میں نے کہا تھا کہ پرویز کو نہ, میں تو پرویز کو ابھی بھی چاہتا ہوں کہ پرویز فرسٹ نیم سے کال کرتے ہیں مشرف صاحب کو. تو ان کو بھی ویٹو کر دیا تھا. تو شہباز صاحب تو میرے نے خیال کہ کوئی بھی حیثیت رکھتے ہیں پولیٹیکل ان کے سامنے. یہ ابھی ہاں نہ کر رہے ہیں سر, نون لیگ پیپلز پارٹی کے دھرنے میں جانا ہے, آ جائیں گے یہ سارے آ جائیں گے. ادھر بلاول نہیں ڈیل کر رہے, زرداری صاحب ڈیل کریں گے, ادھر نواز شریف ڈیل کریں گے, شہباز نہیں کریں گے. لیکن حکومت کی تو ساری توجہ نون لیگ کی طرف ہے, پیپلز پارٹی کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں وہ آپریشن گرفتاریاں رک گئی نا, اس میں کمپرومائز کرنا پڑا نا. مراد علی شاہ صاحب اور باقی جو گرفتاریاں کرنی تھیں وہ پھر ایک پتہ کھلا نا پیپلز پارٹی نے, کہ انہوں نے اپنی وہ گرفتاریاں جو فوراً ہونی تھیں اس کو رکوا دیا. یہ نومبر کا کیا کھیل تھا سر؟ یہ اپوزیشن کہہ رہی تھی نومبر تک رک جائیں, آرمی چیف کا ابھی تک ایکسٹینشن نہیں ہوئی, نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو شاید یہ کہیں جیسے یہ تھوڑی تو بہت افواہیں بھی ہیں کہ باجوہ صاحب عین وقت کے اوپر ہو سکتا ہے کہ انکار کر دیں, مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, پھر چین آف کمانڈ ہو. تو شاید اس چیز کو لے کر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نہیں, نومبر میں تو چلا گیا نا آلریڈی, نومبر میں ہی ہو رہا ہے نا سارا کچھ. دیکھیں نا 31 اکتوبر تو نومبر میں انٹر ہو رہے ہیں نا. ایکچولی اسلام آباد تو نومبر ہے, اسلام آباد میں تو نومبر کے اندر ہی شروع ہو رہا ہے نا سارا سلسلہ. لیکن وہ مڈ نومبر تک کی بات ہو رہی تھی. بس یہ اب دیکھیں کہ کیا اس میں یہ لوگ انٹر ہوتے ہیں اسلام آباد. ابھی تک جو آئیڈیا ہے وہ یہی کہ فرسٹ ویک اور نومبر میں یہ بلڈ کریں گے اسلام آباد پورا. تو دو بھائی تو سر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, شہباز شریف نواز شریف, جیسے آپ نے کہا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, پھر ان کا بیانیہ کیوں مختلف ہے؟ گڈ کاپ بیڈ کاپ. الف نون ڈرامہ دیکھا تھا, سر اس وقت تو پڑھا کرتے تھے, 50-50 دیکھا ہوگا. 50-50 دیکھا. اچھا تو نہیں, وہ ایک بات کچھ اور کرتے ہیں, ایک بات کچھ اور کرتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی ہیں. وہ شیخ رشید والی بات ٹھیک ہے کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں, کہ انہیں بھی راضی کرنا. شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ میرے خیال سے بہت زیادہ ان کو سنجیدہ, شیخ رشید صاحب کو چاہیے کہ سنجیدہ لیں آنے والے دنوں کے جو حالات ہیں. شیخ رشید صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں, اور کسی وقت اگر مذاکرات میں یا اپنی ایسی پوزیشن رکھیں کہ مذاکرات کی ٹیم کے اندر کا وہ حصہ بنے رہے ہیں, اگر وہ بالکل ہی یہ ہوگا نا کہ شیخ رشید صاحب کو ملنا ہی نہ چاہیں دوسری پارٹیاں. میرا اپنا خیال ہے کہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی اور باقی جو شخصیات ہیں, جو سیاسی جو پولیٹیکل میچور پولیٹیشین ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ خاموش اس لیے ہیں کہ آگے جا کے جب مذاکرات وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو تو پھر وہ اس کا حصہ بنے, اور وہ دوسری سائڈ ان کو قبول بھی کرے کہ مذاکرات کے لیے ٹھیک ہے ہم گھر پہ ہیں, مطلب بات چیت ہو رہی ہے, بات بڑھ رہی ہے, یہ آنے والے دنوں میں ہوگا انشاءاللہ. سر یہ تو ہو گیا نا اپنا دھرنے کا, لانگ مارچ کا سارا یہ حکمت عملی جو بنانی ہے, آنا ہے, بیٹھنا ہے. گورننس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کہاں کہاں وہ لیک کر رہے ہیں؟ میں بس آپ کو کلوزنگ بات بتا دوں, سسٹم جا رہا ہے بدماشیہ کا. بدماشیہ کا سسٹم جا رہا ہے یا بدماشیہ کا سسٹم جا رہا ہے پورا. وہ کیسے سر؟ دیکھیں گے جاتے ہوئے, آپ کے سامنے جائے گا. کچھ تھوڑا سا نہیں آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا نا روز. اب یہ سسٹم ہی ہے نا, سسٹم آپ کو جاتا ہوا. عمران خان صاحب بھی جائیں گے ساتھ میں؟ نہیں عمران خان صاحب اللہ نہ کرے, لیکن یہ کہ یہ سسٹم جاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. تو عمران خان صاحب بھی تو سر سسٹم کا حصہ ہے, اسی سسٹم. عمران خان صاحب میرا خیال ہے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے, ایسے ایسے سسٹم سے الگ کریں گے. آپ سے ملاقاتیں ہوں گی نا آنے والے دنوں میں, 15 دن 20 دن بعد آپ سے دوبارہ بات ہوگی, تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ سسٹم جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا. سر کشمیر پہ چلیں, ہم اپنے وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں. کشمیر پہ بڑی اچھی تقریر ہوگی, بلے بلے بھی ہوگی, لیکن کرفیو تو ابھی تک لگا ہوا ہے. بیانات آئے ڈونلڈ ٹرمپ کے, جھڑپیں ہوں گی جھڑپیں شروع ہوں گی کشمیر پہلے, اس سے مزید جھڑپیں شروع ہوں گی. بڑی جنگ تو میرے خیال کی کوئی پاسبلٹی ہے, لیکن جھڑپیں شروع ہوں گی. جیسے یہ کرفیو وغیرہ اٹھا وہاں سے اور وہاں پہ حالات کشیدہ ہوئے, تو ہماری فوج بھی تیار ہے اور وہ لوگ بھی شرارت کریں گے. فالس فلیگ اور یہ ساری چیزیں میرا نہیں خیال کہ کرنے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کرفیو اٹھنے کے بعد جھڑپیں تو شروع ہو جائیں گی. بہت زیادہ پہلی تناؤ ہے وہاں پہ. سر ویری کوئکلی آخری سوال, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں سنجیدہ ہے, اور اس کے بعد اتنی سخت ہے کہ اس مسئلے کو حل کرا؟ نہیں, پھر حل کیا ہوگا؟
حل تو میدان میں ہوتے ہیں، قراردادوں میں کہاں ہوتے ہیں. افغانستان کا حل جو ہے وہ آپ کے خیال سے دوحہ کے دفتروں میں ہو رہا ہے بیٹھ کے. چلیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو میدان میں جنگیں جیتی جاتی ہیں، دیکھیں نا، جنگیں میدانوں میں لڑی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا فائٹ 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 ٹاک ٹاک ٹاک، وہ جو اوباما کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا. تو جنگیں چلتی رہیں گی، جھڑپیں ہوتی رہیں گی، اس کے بعد میں مذاکرات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن کشمیر کا مسئلہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے یا قراردادوں کے نتیجے میں حل نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں میدان میں ہی حل ہوگا یہ مسئلہ. ہوگا وہ کشمیر کے اندر. آپ دیکھیں نا کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھتے ہیں اتنے لاکھ لوگوں کو مہینوں سے بند کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ کے خاص سے وہ لاوا نہیں پھٹے گا. بالکل پڑے گا، بالکل پڑے اور پورے ہندوستان کے اندر مطلب وہاں جو اس وقت صورتحال ہے ایک طرح سے مارشل ہے. گا ماشاء اللہ. یعنی وہ جمہوریت تو نہیں ہے، تو مارشل ہے انڈیا کے اندر، تو لاوا پھٹے گا. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.